اب یہ جو اعمال قیامت کے دن تلیں گے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کو اور درود شریف کو بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوگی. بات لمبی ہو جائے گی، مگر چونکہ مضمون اس کے مطابق سامنے آ گیا تو میں کرتا چلوں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حاکم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن بہت بڑا مجمع ہوگا، سارے انسان ایک جگہ جمع ہوں گے. آپ بتائیں، جب ساری دنیا کے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے آخری یعنی قیامت کے دن تک آنے والا آخری انسان اکٹھے ہوں گے تو یہ تو خرب لوگ بن جائیں گے. تو مجمع ہی اتنا بڑا ہوگا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بھئی میدان میں ہو کیا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کھجور کی مانند ایک اونچا قد عطا فرمائیں گے. سب لباس انہوں نے پہنا ہوا ہوگا. ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں مجمع زیادہ ہوتے ہیں نا تو پولیس والے میناروں پہ چڑھتے ہیں یا عمارتوں پہ چڑھ کے اوپر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ مجمع کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام اونچا قد ہوگا اور وہ اوپر سے دیکھ رہے ہوں گے پورے مجمع کو. اتنے میں ایک مجمع ہوگا نبی علیہ السلام کی امت کا، یہ اس کا حساب ہوگا اور حکم ہوگا کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں، اس کو جہنم میں لے جاؤ. فرشتے اس بندے کو گھسیٹیں گے جہنم کی طرف اور وہ بندہ رو رہا ہوگا. جب وہ بندہ روئے گا تو آدم علیہ السلام اس کو دیکھ کر پکاریں گے، یا احمد یا احمد. نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی دنیا میں محمد تھا اور قیامت کے دن آپ کا نام نامی احمد ہوگا. تو جب احمد کر کے پکاریں گے تو نبی علیہ السلام فوراً فرمائیں گے لبیک، اے بشر کے باپ میں حاضر ہوں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ فرمائیں گے دیکھو آپ کا ایک امتی ہے جس کو جہنم کی طرف فرشتے لے کے جا رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان فرشتوں کے پیچھے چلیں گے تیزی کے ساتھ اور ان کے قریب جا کر ان کو کہیں گے کہ تم رک جاؤ، ان کو ابھی جہنم نہ لے جاؤ. فرشتے آپ کے جواب دیں گے کہ نحن غلاظ شداد، ہم تو بڑے سخت گیر ہیں اور ہم کسی کی بات نہیں سنتے، ہم تو وہ کریں گے جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا. اب جب فرشتے بات پر توجہ نہیں دھریں گے اور لے کے جائیں گے جہنم کی طرف تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت زیادہ غمزدہ ہوں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑیں گے اور عرش کی طرف دیکھ کر اللہ کے سامنے یہ عرض کریں گے کہ یا اللہ، کیا آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ آپ قیامت کے دن مجھے ایمان والوں کو رسوا نہیں فرمائیں گے. تو جب نبی علیہ السلام یہ فرمائیں گے تو عرش سے ایک ندا آئے گی، اے میرے فرشتوں، میرے محبوب جو فرما رہے ہیں تم ان کی بات کی اطاعت کرو، اطیعوا محمد. تو فرشتے رک جائیں گے. پھر نبی علیہ السلام سے پوچھیں گے جی آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم اس کو دوبارہ میزان پر لے جاؤ اور اس کے عملوں کا پھر وزن کرو. چنانچہ ایسا بندہ ہوگا کہ فرشتے اس کو دوبارہ میزان پر لے آئیں گے. اب اس کی نیکیاں ایک پلڑے میں اور گناہ دوسرے پلڑے میں. گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور وہ بندہ پھر پریشان ہوگا کہ دوسری بار وزن کیا گیا اور میرے گناہ پھر بھی بھاری، بس آج تو میں بدبخت بن گیا. جب وہ ایسا سوچے گا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے ایک کاغذ کی چھوٹی سی پرچی نکالیں گے اور نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے اور وہ اتنی بھاری ہوگی کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور اعلان ہوگا کہ فلاں بندہ فلاں کا بیٹا سعید بن گیا اور جنت میں جانے کا اہل ہو گیا.
اب جب اس بندے کو حکم ملے گا نا کہ یہ جنت میں جانے والے ہیں تو وہ بندہ حیران ہوگا. تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے گا آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے اور آپ نے میرے مشکل کو آسان کر دیا اور جہنم کی بجائے جنت میں مجھے جانے کا حقدار بنا دیا. تو نبی رسام فرمائیں گے انا نبیوں کا محمد، میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. وہ پوچھے گا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کیا ہے کہ میری نیکیوں کا پلڑا جھک گیا؟ تو نبی رسام فرمائیں گے پوری زندگی تو میرے اوپر درود شریف پڑھا کرتا تھا، وہ درود شریف کا عمل اس پرچی پر لکھا ہوا تھا، اسے میں نے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا اور اللہ نے نیکیوں کے پلڑے سے بھی جھکا دیا. تو یہ جو حدیث کی طالبات درود شریف پڑھتی ہیں نا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ہے، مختصر درود شریف ہے، اور پتہ نہیں ایک دن میں یہ تو ہزاروں مرتبہ درود شریف پڑھتی ہیں. تو یہ عمل قیامت کے دن بخشش کا سبب بنے گا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درود شریف کی کثرت کریں جتنی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو مشکل میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے، اور قیامت کے دن بندے کو جہنم کی بجائے جنت میں جانے کا راستہ دکھاتا ہے. صلی اللہ